اسی طرح سعید بن زید بن عمر بن نفیل کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی شرکت پر راضی نہیں ہوئے۔ اب ثالثوں نے اپنا کام شروع کیا۔ ان دونوں کی باہمی گفتگو لوگوں کے روبرو نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو خلوت میں لے جاتا اور بات چیت کرتا۔ حیرت ہے کہ ثالث کافی قیام پذیر رہے اور ان کی باہمی گفت و شنید کا سلسلہ بھی غیر معمولی بڑھا، لیکن مورخین اپنی روایتوں میں بہت مختصر کٹی کٹی باتیں کہتے ہیں، اور وہ بھی بڑے اختلاف کے ساتھ، جس میں جگہ جگہ تضاد ہے، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ قرارداد جو ثالثوں کو فیصلے کا مجاز بناتی ہے بالکل مبہم اور پیچیدہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ثالث یہ احساس رکھتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کے نقطہ نظر پر بحث کرنی ہے اور اس کے بعد ایک ایسا عادلانہ فیصلہ کرنا ہے جو کتاب اللہ کے احکام کے مناسب اور سنت جامع سے میل کھاتا ہو۔ چنانچہ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ عثمان ظلماً قتل کیے گئے، اور یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے خون کے ولی ہیں اور اس کا حق رکھتے ہیں کہ قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کریں۔ لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مطالبہ کس سے کرنا چاہیے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے؟ حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ الزام ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو جمع کرتے تھے اور بھڑکاتے تھے، تو کیا معاویہ رضی اللہ عنہ خود ہی قصاص لے لیں؟ پھر تو جنگ ہوگی۔ اسی کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے تحکیم یعنی ثالثی کی صورت نکالی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ امام چنا جائے جس کو عام لوگوں کی رضامندی حاصل ہو، اور معاویہ اس سے مطالبہ کر سکیں کہ اللہ کا یہ حکم جاری کریں جس میں اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، بس اس کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرے کہ وہ شخص طرفداری کے قابل ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ عمر بن عاص کی تجویز یہ تھی کہ یہ امام خود معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، لیکن یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ عمر بن عاص یہ تجویز کس طرح پیش کر سکتے تھے کہ جب خود انہی کا کہنا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ولی ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو کر اللہ کے حکم کے اجرا کا مطالبہ خود اپنی ذات سے کریں، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لے کر خود ہی منصف اور خود ہی مدعی بن جائیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اگر عمر بن عاص کی یہ تجویز منظور ہو جاتی اور معاویہ امام ہو جاتے تو مظلوم خلیفہ کے قصاص کا مطالبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتے اور خود ہٹ جاتے، لیکن معاویہ کی طاقت کا یہ سرچشمہ تو یہی مظلوم خلیفہ کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہونا تھا۔ اگر وہ اس سے الگ ہو جائیں تو پھر لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ امام کیوں بنے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں جو لوگ زندہ تھے ان میں معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے برتر نہ تھے۔ متعدد صحابی تھے جو فضیلت میں اسلام کی طرف پہل کرنے میں، اسلام کے لیے مصیبتیں برداشت کرنے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہونے میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت آگے تھے۔ سعد بن ابی وقاص تھے جو مجلس شورا کے رکن ہونے کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ انہی 10 آدمیوں میں سے ایک سعید بن زید بن عمر ابن نفیل بھی تھے، پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، بقول ابو موسیٰ کے اچھے باپ کے اچھے بیٹے۔ ان وجوہ کی بنا پر یہ خیال ہے کہ عمر بن عاص نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے پیش کیا ہو۔ واقعہ جو کچھ بھی رہا ہو، جن راویوں نے یہ تجویز بیان کی ہے انہی کی روایت یہ بھی ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ پر فضیلت دی کہ وہ سابق الاسلام ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں ان کا ایک درجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرح ابو موسیٰ نے بھی ان کے خلاف ایک تجویز پیش کی اور اچھے باپ کے اچھے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا اور اپنی یہ رائے ظاہر کی کہ ان کا خلیفہ بنانا عمر رضی اللہ عنہ کے ذکر کو زندہ کرنا ہے، لیکن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا، اس لیے کہ عبداللہ اس بوجھ کے سنبھالنے کے اہل نہ تھے، نہ شاندار تھے، نہ سخت گیر، نہ طاقتور۔ غالباً عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی اس کی یاد بھی دلائی ہوگی کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے کو مجلس شورا میں حاضری کا موقع دیا، لیکن کسی اور بات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی، اور یہ کہ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سب جانتے تھے۔ مشہور تھا کہ ان میں طلاق دیتے رہنے کی علت تھی۔ عراقی راویوں نے بڑے غلو سے کام لیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور تخلیہ میں ان سے کہا کہ اگر آپ مصر میرے حوالے کریں تو میں آپ کے لیے خلافت پیش کرتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دین پر یہ پستی گوارا نہ کی اور رشوت دے کر خلافت لینے سے انکار کر دیا۔ مصنف کے خیال میں یہ عراقیوں کا غلو ہے جن کو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے دشمنی تھی، اور حقیقت حال یہ ہے کہ دونوں ثالث خلافت کے لیے کسی امیدوار پر متفق نہ ہو سکے
اور اسی لیے ابو موسیٰ کی کہیے یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ خلافت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کو معزول کر دیں اور امت کو پوری آزادی دے دیں کہ باہمی مشورے سے وہ جس کو چاہیں خلیفہ چن لیں۔ لیکن اس مشورے کا انہوں نے کوئی دستور العمل سے مشابہ کوئی نظام مرتب نہیں کیا اور اس بات کا اندازہ نہیں لگایا کہ بات جب سامنے آئے گی تو امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ عراق کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جھکیں گے اور شام کے لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرفداری کریں گے اور باقی مسلمان جس کو چاہیں گے اس کی اتباع کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ حجاز والے کھڑے ہو جائیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یا ان کے علاوہ مہاجر صحابہ میں سے کسی کو پسند کریں۔ ان باتوں کی طرف دونوں ثالثوں نے کچھ غور نہیں کیا اور نہ احتیاط کی، بس اس نتیجے پر پہنچے کہ دونوں کو معزول کر دیں اور امت کا اقتدار امت کو واپس کر دیں۔ اب وہ خطرناک مشکل درپیش آتی ہے جس پر تمام مورخوں کا اتفاق ہے، کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ دونوں ثالث لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے امن اور چین ہے۔ اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ کو آگے کر دیا کہ متفقہ بیان کا اعلان کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کی عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ان کی سبقت کے پیش نظر ہر بات میں مقدم رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی چالاکی سے ڈرے اور ابو موسیٰ کو اشارہ کیا کہ تم بعد میں کھڑے ہونا تاکہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بعد تم کہہ سکو۔ لیکن ابو موسیٰ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات نہیں سنی بلکہ کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا کے بعد اعلان کیا کہ ہم دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر دینے پر متفق ہیں اور خلافت مسلمانوں کے مشورے کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ معاملہ ہاتھ میں لیں اور خلافت کے لیے جس کو چاہیں انتخاب کریں۔ اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد کہا، انہوں نے اپنے ساتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معزول کیا اور میں بھی ان کو معزول کرتا ہوں اور اپنے ساتھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو برقرار رکھتا ہوں۔ تب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیا؟ خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو نے بدعہدی کی اور جھوٹ کہا، تیری مثال کتے کی ہے، اگر اس پر حملہ کرو تب بھی بھونکتا ہے اور درگزر کرو تب بھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا، آپ کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لا دی ہیں۔ اب قوم میں بڑا ہیجان پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں کے رئیس الوفد شریع ابن ہانی نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے لڑکے محمد نے شریع پر کوڑے برسائے۔ پھر لوگ دونوں کے درمیان حائل ہو گئے اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نکلے اور سواری پر چڑھ کر مکہ کی طرف چل پڑے اور شامی معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خلافت کی مبارکباد دینے آئے۔ اگر مورخین کا یہ متفقہ بیان ٹھیک ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کھلا ہوا فریب کیا اور موسیٰ کے ساتھ دونوں کو معزول کرنے پر اتفاق کیا اور اس کے بعد ایک ہی کو معزول کیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے قرارداد میں عہد و پیمان کیا تھا، اس کی خلاف ورزی کی، بس ان کا اور ان کے ساتھی کا فیصلہ ساقط ہو گیا۔ قوم بلا کسی نتیجے پر پہنچے منتشر ہو گئی، گویا وہ جمع ہی نہیں ہوئی تھی اور معاویہ رضی اللہ عنہ اس میں ہر طرح کامیاب رہے۔ ان کے ساتھیوں کے سر سے لڑائی کی مصیبت ٹلی، خود ان کو یہ موقع ملا کہ اپنے آدمیوں کو دم لینے دیں اور اپنے معاملے کے لیے بڑی شان و شوکت اور بڑی قوت کے ساتھ تیاری کریں۔ پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں کو پھوٹ اور باہمی اختلاف کا شکار بنا دیا اور مجبور کر دیا کہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کے لیے خطرہ بن جائیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی چال بازی غداری کی اس حد تک نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی طرح دونوں کو معزول کرنے پر اکتفا کیا تھا اور دونوں کو مساوی درجہ دیا اور یہ بھی بڑی کامیابی تھی، لیکن یہ شاذ روایت صحیح نہیں۔ اگر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہی کہتے جو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دونوں کو معزول کرتے ہیں تو شامی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مبارکباد کیوں دیتے، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ خود مبارکباد دینے والوں میں سے تھے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے عراقی معزولی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منظور نہیں کرتے، جنہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ ثالثوں کی بات تسلیم کریں گے۔ پھر مکہ اور مدینہ میں طبعی طور پر سخت اضطراب اور انتشار پیدا ہوتا۔ یہاں کے لوگوں نے عہد کیا تھا کہ حکم اگر انصاف سے کام لیں گے تو وہ ان کے حکم پر چلیں گے، اور جب بے انصافی نہیں ہوگی تو کیوں انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور جاہلیت کی چال چلنے لگے۔ پھر وہ ممتاز صحابہ جو کنارہ کش تھے اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی، کس طرح اس بدعہدی پر راضی ہو گئے۔ اس روایت کا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا کہ پوری امت خود غرض تھی
نفس پرور تھی اور احکام خداوندی کی مخالف تھی۔ اللہ کا حکم ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اس کو اپنے ذمے کر لو، اور قسموں کو ان کے مضبوط کر لینے کے بعد مت توڑو، اور تم اللہ کو گواہ بھی بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہو، اور تم اس عورت کے مشابہ مت بنو جس نے اپنا سود کاتا پھر نوچ ڈالا کہ اس طرح تم بھی اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنانے لگو، محض اس وجہ سے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ بس اس سے اللہ تعالی ہماری آزمائش کرتا ہے، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اللہ اس کو واضح کر دے گا۔ یہ تو کوئی معقول بات نہیں کہ پوری قوم بدعہدی پر متحد تھی، ہدایت کی جگہ گمراہی اور وفاداری کی جگہ غداری کو پسند کرتی تھی۔ البتہ ہوا یہ کہ دونوں میں سے ایک ثالث یعنی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی ابو موسیٰ کو دھوکہ دیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کچھ سادہ نہ تھے، جیسا کہ مورخوں نے لکھا ہے، اگر وہ ایسے ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صوبوں کی گورنری کے لیے پسند نہ فرماتے، اور کوفے والے عہد عثمانی میں فتنے کی شدت کے دوران میں اپنے شہر کے لیے ان کا ولی ہونا پسند کرتے۔ البتہ وہ متقی، پرہیزگار، نرم دل اور خلیق تھے، اور خیال کرتے تھے کہ مسلمان، اور خصوصاً وہ مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا شرف رکھتے ہیں، اپنے نفس اور اپنے دین کے معاملے میں اس سے بلند و بالا ہیں کہ بدعہدی کی پستی تک اتر آئیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کے خیال کو غلط ثابت کر دیا، اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنا دین لیے مکہ چلے آئے اور وہیں گوشہ نشین ہو گئے، اور اس کا ہمیشہ افسوس کرتے رہے کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد عراقیوں کا وفد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور جو کچھ ہوا اس کی رپورٹ دی۔ خبر تو شاید بہت پہلے پہنچ چکی تھی، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی، گویا جو کچھ ہوا ان کی توقع کے مطابق تھا۔ البتہ ان کو یاد آئی کہ میں نے صفین میں جب قرآن اٹھایا تو قوم کو روکا تھا اور کہا تھا کہ یہ لوگ قرآن اور دین کے آدمی نہیں۔ کوفہ کے اچھے آدمیوں کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں کو اس بدعہدی پر بہت غصہ آیا، اور وہ پھر جنگ کی تیاری کرنے لگے، اور مکاروں نے جو دنیا کے طالب تھے مکر و فریب کی بات دل میں رکھی اور ظاہر ایسا کیا کہ وہ بھی اوروں کی طرح لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن خارجی درمیان میں حائل ہو گئے، اور حضرت علی بلازری کی روایت کے مطابق ثالثوں کا فیصلہ آ جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہر چند کے زمانہ ایک بڑی مصیبت اور بڑا حادثہ لے کر آیا ہے، لیکن میں خدا کی حمد کرتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، ایک مخلص خیر خواہ کی نافرمانی حسرت اور ندامت کا باعث بنتی ہے۔ میں نے تم کو ان دونوں آدمیوں کے متعلق اور ثالثی کے متعلق اپنی رائے بڑی باریک بینی سے بتا دی تھی، کاش قیصر کی رائے مان لی جاتی اور اس پر عمل کیا جاتا، لیکن تم کو تو اپنے ارادے پر اصرار تھا۔ اب تمہاری اور میری حالت حوازن کے بھائی فرید ابن سما کے شعر جیسی ہے، میں نے منارج علوی کے مقام پر متنبع کر دیا تھا، لیکن یاروں کو ہوش دن چڑھے آیا۔ سن لو کہ جن ثالثوں کے تم نے پسند کیا انہوں نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی طرف سے باتیں بنائیں، اور اس طرح قرآن نے جس کو زندگی دی تھی اس کو مار ڈالا، اور جس کو قرآن نے مار ڈالا تھا اس کو زندہ کیا۔ دونوں نے اپنے فیصلے میں خیانت سے کام لیا، اس سے نہ ضرورت پوری ہوتی ہے اور نہ کوئی رہنمائی ملتی ہے، لہٰذا اس فیصلے سے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا صالح طبقہ بری ہے۔ اس لیے تم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اور دوشنبہ کے دن لشکر میں پہنچ جاؤ۔ چنانچہ امام کے مقررہ وقت پر لوگ اپنے پڑاؤ پر پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ والوں کو لکھا تھا کہ وہاں سے بھی ایک مستعد فوج آ گئے۔ اس مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نہیں آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف فوج بھیج دینے پر اکتفا کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر شام کے ارادے سے نکل پڑے۔ لیکن ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ان کو ایسی خبریں ملیں جن سے ان کا سارا منصوبہ درہم برہم ہو گیا۔ ان خبروں کا تعلق خارجیوں سے تھا۔ خارجی، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس چلے آئے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان سے ہٹ گئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی ہی راہ پر چل رہے ہیں تو لا حکم الا اللہ کا نعرہ بلند کیا اور چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر کوفہ سے باہر نکلنے لگے، کچھ تو چھپ چھپا کر اور کچھ کھلے بندوں بلا کسی جھجک کے۔ انہوں نے بصرہ کے اپنے بھائیوں کو بھی لکھا اور وہاں سے کچھ راستے میں ان سے مل گئے اور سب کے سب نے نہروان کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ جانتے تھے، اور جب لا حکم الا اللہ کا نعرہ سنتے یا اس کے متعلق کوئی گفتگو کرتا تو فرماتے کہ یہ ایک کلمہ حق ہے جس کا رخ باطل کی طرف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح خارجیوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو غنیمت سے نہیں روکیں گے، نہ ان کو پریشان کریں گے، نہ ان کے لیے برائی چاہیں گے،
جب تک وہ کوئی اقدام نہ کریں یا زمین پر فساد نہ پھیلائیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ چپ رہیں گے تو ہم ان سے چشم پوشی کریں گے، اور اگر وہ گفتگو کریں گے تو ہم ان سے بحث کریں گے، اور اگر وہ فساد پھیلائیں گے تو ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ دونوں ثالث کسی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اب وہ شام کی جنگ کے لیے علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں کے ساتھ آئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے قضیے سے پہلے آپ کو اس کی دعوت دی تھی، اس وقت آپ نے انکار کر دیا اور اب تو ہم آپ کا ساتھ نہ دیں گے۔ آپ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی رشتہ داری لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر دے گی کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ ممتاز سمجھیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے رخ پھیر لیا تو اب دنیا حاصل کرنے کے لیے ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمارا آپ سے اور اس دنیا سے جو آپ کو مطلوب ہے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ آپ پہلے اپنے کو کافر کہیے پھر توبہ کیجئے، جس طرح کہ ہم نے توبہ کی۔ اگر یہ آپ کو منظور ہے تو ہم دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ ہمارے آپ کے درمیان تلوار ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو پریشان کرنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ شام پہنچنے کی دھن میں لگے رہے اور ان کے متعلق فرمایا کہ شاید وہ اپنے معاملات پر غور کریں اور سیدھی راہ پر آ جائیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ تک یہ اطلاعات پہنچی کہ ان لوگوں نے فساد مچا رکھا ہے۔ انہوں نے عبداللہ ابن خباب کو قتل کر دیا ہے۔ خباب کا شمار ممتاز صحابہ کرام میں ہے، اور چند عورتوں کو بھی قتل کر دیا ہے جو عبداللہ کے ساتھ تھیں، اور یہ کہ وہ لوگوں کو چھیڑتے ہیں اور ان میں دہشت پھیلاتے ہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ ان سے اس فساد کی باز پرس کرے اور مطالبہ کرے کہ جن لوگوں نے ناحق خون کیا ہے ان کو اس کے حوالے کریں، لیکن قاصد کے پہنچتے ہی اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب اس کی اطلاع آپ کو ہوئی تو آپ کے ساتھیوں نے یہ بات پسند نہیں کی کہ خود شام کی طرف روانہ ہوں اور اپنے پیچھے خوارج کو آزاد چھوڑ دیں کہ وہ فساد پھیلاتے رہیں اور ان کے اہل و عیال اور مال و متاع کو مباح بنائے رکھیں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر زور ڈالا کہ وہ خوارج پر حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور جب ان سے فراغت پا لیں تو شامی دشمنوں کی طرف توجہ کریں اور اس طرح لڑیں کہ ان کو اپنے گھر بار کی طرف سے اطمینان رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی اور ان کے ساتھ نہروان کی طرف روانہ ہوئے، اور جب ان سے مقابلہ ہوا تو مطالبہ کیا کہ وہ عبداللہ ابن خباب اور ان کے ساتھیوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قاصد کے قاتلوں کو حوالے کر دیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم سب کے سب قاتل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خط و کتابت کر کے اور کبھی ان میں پہنچ کر واضح و نصیحت کی، جس کا اثر اچھا ہوا اور بہت سے خارجی چوری چھپے کوفہ واپس آ گئے، اور ان کی بہت سی جماعتیں فوج سے کنارہ کش ہو گئیں اور کسی جماعت سے وابستہ نہیں رہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ رئیس الخوارج عبداللہ ابن وہب راہبی کے گرد و پیش صرف 3000 یا اس سے کم و بیش کچھ آدمی رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان سے مایوس ہو گئے تو فوج کو حکم دے دیا، لیکن پھر بھی ہدایت کی کہ جب تک وہ حملہ آور نہ ہوں پہل نہ کریں۔ خارجیوں نے یہ دیکھ کر اپنی بھی تیاری کی، اور ایک دن دوپہر کے وقت جنگ کے میدان میں اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے کوئی پیاسا پانی پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ان کے منادی نے بلند آواز سے کہا، ہے کوئی جنت میں جانے والا؟ جس کا جواب سب کے سب نے چلا کر دیا، ہم سب جنت کے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج پر ایسی شدت کا حملہ کیا کہ اس کے سوار 2 جماعتوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک جماعت میمنہ کی طرف چلی گئی اور دوسری میسرہ کی طرف، اور خارجی دونوں جماعتوں کے بیچ میں پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تیر اندازوں نے تیروں سے ان کا ڈھیر کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد میدان صاف ہو گیا اور میمنہ اور میسرہ کے سوار پھر ایک ہو گئے، ایک خارجی بھی نہ بچ سکا۔ انہی مقتولین میں ان کا سردار عبداللہ ابن وہب راسبی بھی تھا، اور وہ جماعت بھی جو ثالثی سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے زیادہ مخلص تھی اور ان کی راہ میں جہاد کرتی تھی، اس لیے کہ وہ آپ کی راہ کو اللہ کی راہ خیال کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ کچھ پریشان سے ہیں اور اپنے قریب کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ چھاتی والے کو تلاش کرو۔ ایک پیدائشی طور پر ناقص ہاتھ والا جس کے بازو پر عورت کے سینے کی طرح ابھار تھا اور اس ابھار پر چند سیاہ بال تھے۔ لوگ مقتولوں میں پچھاڑ کھا کر گرنے والوں میں تلاش کرتے ہیں اور واپس آ کر کہتے ہیں کہ تلاش کی گئی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اضطراب اور بڑھ جاتا ہے اور فرماتے ہیں، باخدا نہ میں نے جھوٹ کہا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، دیکھو تلاش کرو، وہ آدمی مقتولوں میں سے ہے۔ اتنے میں ایک آنے والا آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ وہ مل گیا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔